السلام علیکم مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ کچھ دیر پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں معروف ٹیلی ویژن اینکر پرسن سمیع ابراہیم کی والدہ کی طرف سے دائر کردہ ایک رٹ درخواست کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عطا من اللہ نے جس درخواست کی سماعت کی اس میں ایف آئی اے کے اس نوٹس کو چیلنج کیا گیا تھا جو ایف آئی اے نے اینکر پرسن سمیع ابراہیم کو بھیجا، کیونکہ انہوں نے فوج سے متعلق اور خاص طور پہ فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی، تو اس کے حوالے سے ایف آئی اے نے ان کو ایک نوٹس بھیجا تھا اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ ایف آئی اے انہیں گرفتار بھی کر سکتی ہے۔ مگر اسی دوران خود سمیع ابراہیم تو پاکستان میں نہیں ہیں، وہ امریکہ میں ہیں اور 14 مئی کو ان کی واپسی ہے، جیسا کہ عدالت کو بتایا گیا۔ چیف جسٹس عطا من اللہ نے آج مختصر سماعت کے بعد ایف آئی اے کو روک دیا ہے سمیع ابراہیم کے خلاف کسی قسم کی گرفتاری یا کوئی ایسی کارروائی کرنے سے جس سے ان کے بنیادی حقوق متاثر ہوں، اور اب 16 مئی کی تاریخ مقرر کی ہے اور کہا ہے کہ اس وقت تک ایف آئی اے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی چیف جسٹس عطا من اللہ نے ایف آئی اے کے اعلیٰ افسران کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے، ڈائریکٹر سائبر کرائم کے جو انچارج ہیں ان کو، اور ان سے کہا ہے کہ وہ اس نوٹس کے حوالے سے اور خاص طور پہ جو ایف آئی اے نے سمیع ابراہیم کے حوالے سے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی اس حوالے سے اپنا موقف پیش کریں۔ 16 مئی کی تاریخ کو ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیع ابراہیم اینکر پرسن کے وکیل راجہ عامر، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی راجہ عامر صاحب، یہ کیس کیا تھا آخر؟ اینکر پرسن سمیع ابراہیم کے اوپر الزام کیا تھا اور اس نوٹس میں ایف آئی اے نے کیا کہا تھا؟ دیکھیے، الزام ان کے خلاف ایک ویگ اور جنرل قسم کا الزام تھا کہ جناب انہوں نے کوئی ویڈیو، آلدو کہ وہ اس کا ٹرانسکرپٹ یا اس کے جو کانٹینٹس ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ جی کوئی سوشل میڈیا پہ کی ہے کہ جس سے جو سیکشن 20 ہے اس کا پیکا کا وہ ہٹ ہوتا ہے، اور سیکشن انہوں نے دوسرا جو اس میں مینشن کیا ہے وہ سیکشن 505 ہے پاکستان پینل کوڈ کا، کہ یہ اس کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور آج جب پیشی ہوئی تو عدالت کو بتایا گیا کہ آلریڈی جو سیکشن 20 ہے وہ اسی معزز عدالت نے اس کے 2 پورشن ہیں، ایک ہے ریپوٹیشن پہ ہارم کی، وہ تو نل اینڈ وائڈ کر دیا۔ انٹیمیڈیشن ہوتی ہے، اسی میں لکھا ہوا ہے اگینسٹ اینی نیچرل پرسن، کوئی ہیومن بینگ ہو، تو اس میں تو کمپلیننٹ جو سا ہے اسٹیٹ ہے، تو کیا جب بھی کرمنل کیس میں کوئی کیس چلتا ہے سب سے پہلے کمپلیننٹ کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، تو کیا اسٹیٹ کس کو کہتے ہیں؟ اسٹیٹ تو ایک جغرافیکل ایک ایریا ہوتا ہے، اس میں کچھ انہیبیٹنٹس ہوتے ہیں، اس میں لوگ ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ کمپلینٹ کس کے خلاف ہے؟ کسی ایک خاص شخص کے خلاف ہے، تو یہ چیز تھی۔ پھر بتایا گیا عدالت کو کہ جناب آج یہ جو سیکشن 505 ہے پاکستان، اس سے پہلے پیکا کا جو سیکشن 20 کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ سادہ الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو سائبر قوانین کا پیکا کا جو سیکشن 20 ہے اس میں ایک عام شہری یا کوئی بھی شخص اپنے نام کے ساتھ شکایت درج کرا سکتا ہے، ریاست جو ہے اس میں درخواست گزار نہیں بن سکتی، کمپلینر نہیں بن سکتی، اور دوسرا یہ کہ اس میں پھر کردار کشی کی جہاں تک بات ہے وہ بھی کسی شہری کی کردار کشی اگر ہو تو اس کے اوپر کارروائی ہو سکتی ہے، نہ کہ کسی ادارے کے اوپر تنقید یا اس کی کردار کشی پہ۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل یہی کہنا چاہ رہا ہوں، اور ریپوٹیشن کی حد تک تو جو سزا ہے 3 سال کی وہ آلریڈی عدالت نے کہا ہے سزا تو دی نہیں جا سکتی، اور کورٹ اس ویو کی ہے کہ جناب یہ جو ڈیمیجز ہوتے ہیں یا اس قسم کی چیزیں اس کو کرمنل جون سی سائڈ پہ نہیں جانا چاہیے، سول سائڈ پہ ہونا چاہیے۔ اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلے کے ذریعے سائبر قانون کے اسپیکر ایکٹ کے سیکشن 20 کو پہلے ہی کسی حد تک غیر آئینی قرار دے دیا ہے، جس میں یہ ریپوٹیشن کی بات کی گئی ہے اور کہا ہے کہ ادارے جو ہیں کسی قسم کی ریپوٹیشن کا دفاع جو ہے کلیم نہیں کر سکتے۔ ایگزیکٹلی وہ پی ایف یو جے کی پٹیشن تھی اور اس پٹیشن میں یہ فیصلہ آ چکا ہے آلریڈی۔ اور نمبر 2 جو اہم بات تھی اس میں کہ سیکشن ہے 505 پاکستان پینل کوڈ کا، تعزیرات پاکستان کا، جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی ایسی انٹیمیڈیشن ہو جس سے آرمڈ فورسز کے کسی پرسنل کے خلاف ہو یا کوئی میوٹنی کے چانسز ہو یا اس سے کوئی معاشرے میں ایسی ایلیمنٹ یا ایسی بات ابھرے، تو وہ جو ہماری لیجسلیشن ہے مقننہ ہے اس نے اپنا وزڈم اپلائی کرتے ہوئے ایف آئی اے کو یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ 505 تعزیرات پاکستان کے تحت کسی قسم کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو وہ کس کے پاس اختیار؟
وہ اختیار جناب ہے کہ اگر تو کوئی آرم پرسنل ہیں یا وہ ہے آرمی ایکٹ ہے یا دوسرا ہے اس کے تحت جو بھی کارروائی ہوتی ہے اس کی, لیکن ایف آئی اے کو نہیں وہ کیا پولیس کرتی ہے یا آرمی ایکٹ کے تحت فوج خود کرتی ہے؟ دیکھیے اس میں مختلف سیکشنز ہیں, سیڈیشن کے آتے ہیں جو پاکستان پینل کوڈ کے ہیں, وہ پولیس بھی کر سکتی ہے, اور اگر آرمی ایکٹ میں کوئی فال کرتا ہے, لیکن آرمی ایکٹ کا اتنا بڑا ہے اس میں کانسیپٹ کہ اس میں بہت سا ایویڈنس اور ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, ناٹ میئر اے ویگ اسٹیٹمنٹ. تو آئی بلیو کہ دس از مس یوز آف اتھارٹی بائی ایف آئی اے, اور مجھے سمجھ نہیں آتی, اور عدالت نے کہا کہ ایف آئی اے کو ہم کتنی دفعہ سمجھا چکے ہیں, کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ قانون کے مطابق چلیے, لیکن پھر وہی حرکت دوبارہ سے ہمارے سامنے آتی ہے. اچھا, چیف جسٹس عطا اللہ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ماضی میں کچھ اینکر پرسنز اور میرے خیال میں سمیع ابراہیم خود بھی اسی ایف آئی اے کی ایسی ہی کارروائیوں کی حمایت بھی کرتے رہے ہیں, اور جن دوسرے صحافیوں کے خلاف کارروائی ہوتی تھی تو یہ اس وقت کہتے تھے کہ فوج کے اوپر تنقید کرنا جرم ہے, غداری ہے. تو ابھی چیف جسٹس نے کہا کہ اب وہی لوگ جو ہیں اسی قانون کا اب فائدہ بھی اٹھانا چاہ رہے ہیں اپنی ایک دوسرے زاویے سے. متی صاحب, نہ تو انہوں نے سمیع ابراہیم کے بارے میں بات کی, ایک جنرل بات کی انہوں نے, اور اس میں یہ بھی نہیں تھا کہ فوج پہ تنقید. انہوں نے کہا کہ ماضی میں جو پیکا کے قوانین ہیں اس کی کچھ لوگ سپورٹ کرتے رہے, اب وہی لوگ پیکا کے قوانین کے خلاف کہتے ہیں کہ یہ جون سے ہیں ڈریکونین لاز ہیں. لیکن پیکا قانون جب یہ بات ہوئی تو ہم نے کہا جی ہم تو قانون کے مطابق دیکھتے ہیں, اور جناب نے قانون واضح کر دیا ہے کہ پیکا ایکٹ جون سا ہے اس کا سیکشن 20 جون سا ہے وہ آئین کے بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہے. ویسے آپ بھی تو پہلی بار آئے ہیں ایسے کسی کیس میں, یا پہلے بھی آپ کیسز کرتے رہے؟ نہیں, میں تو ابھی آپ کا وہ والا بھی سپریم کورٹ میں کیس کر رہا ہوں کہ جس میں وہ پہلے سو موٹو 4 ہوا تھا, آپ کے علم میں ہوگا, اور اس کے بعد سو موٹو 5 میں کنورٹ ہو گیا, جس میں کافی اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں. تو آئی ایم ڈوئنگ دیز کیسز. اور اس سے پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ 2008-9 کی بات ہے, وہ سیکرٹ فنڈز کا حامد میر صاحب کا, ابصار عالم صاحب کا بڑا فیمس کیس تھا, تو وہ کیس بھی جناب میں نے ہی کیا تھا. تو آئی ہیو. اچھا, آپ یہ بتائیں آپ کے جو موکل ہیں سمیع ابراہیم, وہ اس وقت کہاں ہیں اور وہ کب آ رہے ہیں؟ وہ اس وقت یو ایس میں ہیں, اور جو ٹکٹ ہے انہوں نے جو بھیجا ہے آئٹنری, وہ بتا رہی ہے کہ وہ 14 اور 15 کی درمیانی شب پاکستان آئیں گے. تو آپ کے جو موکل ہیں وہ امریکی شہری بھی ہیں, تو چیف جسٹس نے یہ بھی پوچھا کہ پھر کیا جن کی دوہری شہریت ہے کیا وہ اپنے دوسرے ممالک سے انصاف مانگیں گے, اگر یہاں پہ نہیں مانگیں گے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں میرے علم میں نہیں کہ وہ دوہری شہریت کے مالک ہیں, لیکن جب میں نے وہ جو ایف آئی اے کا وہ جو پریس ریلیز تھا, انہوں نے کسی ایک آدمی کی نہیں بات کی, انہوں نے بات کی کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو انہوں نے تھریٹن کیا کہ آپ پیکا ایکٹ پڑھیں, ادروائز ہم آپ کے خلاف ریڈ وارنٹس نکالیں گے, آپ کو وہاں سے ہم پکڑ کے لائیں گے پاکستان میں. جس پہ عدالت نے بڑے ایک حیران کن انداز میں کہا کیا یہ ممکن ہے کہ جو کسی اور ملک کا شہریت رکھتا ہو شخص اسے بھی اس طریقے سے ایف آئی اے یہ کر سکتی ہے. تو یہ کافی انٹرسٹنگ پوائنٹس تھے اس میں. جو آخر میں یہ بتا دینا, آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ ایف آئی اے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کارروائی کرنے کا, تو اب ایک شخص اگر آرمی چیف کا نام لے کے خیر اس پہ اوپر الزام لگا رہا ہے, تو پھر فوج کو یا اداروں کے پاس کیا قانونی راستہ ہے, آپ کیا بتائیں گے بطور وکیل؟ پھر تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم قانون کو دیکھیں گے, قانون میں تو یہی لگتا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص ان پرسن خود سے وہ درخواست دے اور خود سے کمپلیننٹ بنے. ادروائز ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جو پولیٹیشنز ہیں یہاں پہ آرمی چیف کا نام بھی لے کے جو موجودہ ہیں, اور اس کے علاوہ جو اس وقت کے ڈی جی آئی تھے ان کا نام بھی لے کے بہت ہرزہ سرائی کی گئی, بہت سے ایشوز اٹھائے گئے, اور نہ صرف آرمی کی حد تک ایون سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا. تو اب یہ اداروں کا کام ہے کہ قانون کے تحت چلیں, اور قانون میں جو چیزیں ہیں اس کے تحت وہ اپنی پروسیڈنگز کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف ذاتی طور پہ درخواست گزار بن جائیں گے, میرے اوپر تنقید ہوئی ہے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جس قسم کی ویڈیو سمیع ابراہیم صاحب یا کوئی دوسرے کرتے ہیں جس میں آرمی چیف کا نام لیتے ہیں, تو اس سے فوج کے اندر ڈسپلن خراب ہوتا ہے اور ایک قسم کا اکسایا جاتا ہے ماتحت افسران کو اپنے سربراہ کے خلاف؟ میں بالکل نہ تو اس ویڈیو کو میں نے ابھی تک دیکھا ہے, نہ مجھے اس کے کانٹینٹس کا پتہ ہے, اور نہ ہی اس قسم کی کوئی بات آج عدالت میں ہوئی ہے, نہ ہی یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کا سبجیکٹ
سبجیکٹ میٹر ہے، اس کیس کا سبجیکٹ میٹر صرف اتنا ہی ہے کہ FIA کے کیا اختیارات ہیں اور کیا وہ اپنے اختیارات کے زمرے سے باہر جا کے یہ تمام کارروائیاں کر رہی ہے۔ بہت شکریہ راجہ عامر، وکیل ہیں سمیع ابراہیم اینکر پرسن کے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 16 مئی کی آئندہ تاریخ مقرر کی ہے اور اس وقت تک FIA کو سمیع ابراہیم کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کرنے سے روک دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو FIA کے سینئر افسر ہیں وہ ذاتی حیثیت میں آئندہ تاریخ پہ پیش ہوں اور بتائیں کہ وہ جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے وہ کس حیثیت میں وہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے FIA کی طرف سے۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔